اب بالکل اسی طرح معصومین فرماتے جس طرح تو اپنے بدن کی پرورش کرتا ہے اسے جوان کرتا ہے، اگر ماں بچے کا خیال نہ رکھے بچہ بیمار ہو جائے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح روح بہت چھوٹی ہوتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے اس روح کو تو نے کیا کرنا ہے؟ مقام علیہ تک پہنچانا ہے۔ جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے فوراً اسے وزنی چیز نہیں دی جاتی۔ بچہ دنیا میں آتا ہے وہ پہلے ہلکی غذا لیتا ہے نا، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر وزنی غذا لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا دنیا میں آتے ہی بندے پر نماز کو واجب نہیں کرتا۔ 15 سال میں نماز کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ یہ تربیتی اصول آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہے، بچی 7 سال کی ہے، اس کے اوپر عبادتوں کے پہاڑ توڑ دو، نہیں، آہستہ آہستہ۔ ایسا نہیں کہ بچہ 7 سال کا ہے، بچی 6 سال کی ہے، اسے اتنی عبادت کی سختی کرو کہ عبادت سے کیا ہو جائے؟ بیزار ہو جائے۔ کل میں نے مثال دی نا، پہلے ہی دن سورہ بقرہ پڑھا دو اور دوسرے دن سورہ فیل پڑھانا شروع کر دو۔ کئی ایسے والدین ہیں جو تربیت میں غلطی کرتے ہیں۔ روح کو آہستہ آہستہ، جس طرح بچے کو پہلے ماں دودھ پلاتی ہے 1.5-2 سال تک، اس کے بعد اسے کیا دیتی ہے؟ سخت غذا دیتی ہے۔ کئی لوگ مجلسوں میں آتے ہیں اور ذکر محمد اور آل محمد سنتے ہیں اور اچانک دل کرتا ہے کہ ہم کثرت سے کیا کریں؟ عبادت کریں۔ 20 دن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھاگ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ یا بیچارے کربلا گئے، مشہد گئے، ایک کے بعد ایک عبادتیں کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں بقا نہیں ہوتی۔ وہ عبادت کربلا تک ہی ہوتی ہے، مشہد تک ہی ہوتی ہے، محرم کے دنوں تک ہوتی ہے، لیکن جیسے محرم کے دن ایام اعضا ختم ہو گئے پھر ان کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو پورے سال ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس روح کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ جس طرح بچے کو پرورش دی جاتی ہے، پہلے نرم غذا دی جاتی ہے، پھر سنگین غذا دی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کی کیفیت ہے۔